بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم. 26 جولائی 2020. آج میں اسی کتاب سے شروع کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھیوں نے ایک کتاب چھپی ہے جو امن عالم کا ترجمہ ہے، شانتی کی اور. شانتی کی اور. میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کائنات اب شانتی کی اور جا رہی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا چارج دیا تھا. یہ قرآن میں جو ہے لفظ خلیفہ، کہ انسان کو خلیفہ، اس کا مطلب ہے کہ انسان کو کائنات کا چارج دیا گیا تھا. چارج. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب انسانی دور کا کی حد آ گئی شاید. اب کائنات کا چارج فرشتوں کو دے دیا جائے. تو اب ہم لوگوں کو بس شانتی کے کوئی اور بات کرنے کا موقع نہیں ہے. آخری جو کام ہے وہ ہے قرآن کو ساری زبانوں میں دنیا والوں تک پہنچانا. وہ کام بھی بڑی حد تک ہو چکا ہے اور ابھی جاری ہے انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جلد مکمل ہو جائے گا تاکہ امت اللہ کے سامنے یہ کہہ سکے کہ جو قرآن آپ نے ہمیں دیا تھا اس کو ہم نے سارے عالم تک پہنچا دیا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھیوں کو اور انسانوں کو توفیق دے کہ وہ اس کتاب کو اس کے آخری دور تک پہنچا دے. لیکن للعالمین نذیر عالم. میں سمجھتا ہوں کہ اصلاً یہ کام تھا انٹرنیشنل لینگویج میں. جو عربی کام ہے وہ تو ہو چکا اس زمانے میں. اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک دور پیدا کیا، انٹرنیشنل دور. تو اس دور میں اللہ کا پیغام پہنچانے کا جاری رہا اور ابھی بھی جاری ہے. تو بتا ہوں کہ انٹرنیشنل دور انٹرنیشنل لینگویج یہ سب جو ہوا وہ اللہ کے توفیق سے ہوا. اب ہم انٹرنیشنل دور میں ہیں اور انٹرنیشنل لینگویج میں کے دور میں ہیں.
تو بس سوچتا ہوں کہ آخری حد تک، آخری اینڈ تک تقریباً پہنچ چکا ہے، اور جو باقی ہے وہ انشاءاللہ پہنچنے والا ہے. تو میں مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ کوئی بھی کام اس دنیا میں بالکل پرفیکٹ انداز میں نہیں ہوتا. تو یہ چیز دیکھی جائے تو انشاءاللہ یہ کام انجام پا چکا ہے. انٹرنیشنل دور دنیا میں آیا، انٹرنیشنل لینگویج دنیا میں بنی، انٹرنیشنل حالات بنے. یہ سب ہوتا رہا اور قرآن پھیلتا رہا، پہنچتا رہا. اب شاید اس کا آخری کلمنیشن آ چکا ہے. تو انٹرنیشنل لینگویج میں جب کام ہو چکا، اس کی انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں، تو بس سمجھتا ہوں کہ عربی زبان اور انگریزی زبان دو میں جو کام ہو چکا ہے وہ اتمام حجت کے درجے کا کام ہے. اب ہم لوگوں کو دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرمائے. آخر میں شاید ہم کہہ سکیں کہ خدا جو ہمارے بس میں تھا وہ تو ہم نے کر دیا. تو یہی میری آخری بات ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم لوگ سرخرو ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا جائے کہ جس درجے تک یہ کام ہونا تھا وہ انجام پایا. اب انسانوں پر حجت تمام ہو چکی ہے. انسانوں کے پاس اب کوئی حجت نہیں ہے. اب یہ دنیا پہ کھل چکا ہے کہ جو جیتا وہ جیتا اور جو ہارا وہ ہارا. تو قرآن میں ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی یہ دنیا جو پیدا کی گئی تھی وہ اس لیے پیدا کی گئی تھی کہ جو لوگ اس نے عمل کی معیار پر پورے اترے ان کو چھانٹا جائے. تو ایک شفٹ جو چھٹائی ہے وہ اس نے عمل کے اعتبار سے ہے، اور دوسری فردر چھٹائی وہ ہے تقویٰ کے اعتبار سے.
پہلا معیار حسن عمل کا ہے، دوسرا عمل معیار تقویٰ کا ہے. دو معیار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اب تک بخار خوبی جاری رہا ہے اور آئندہ آخری خاتمے تک جاری رہے گا. ہم سب لوگ اس کا پارٹ ہیں، ہم سب لوگ اس کا حصہ ہیں. تو میری نصیحت صرف ایک ہی ہے کہ آپ لوگ جو جن کو توفیق دی اللہ تعالیٰ نے، وہ ٹیم بنائیں اس مشن کے لیے. تو وہ شروع میں جب میں یہ مشن شروع کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میرا ماننا چاہیے کہ if you have good excuse, don't use it. If you have a good excuse, don't use it. تو اب میں دوبارہ اسی کو دہراتا ہوں کہ اپنی یونٹی، اپنے اتحاد، ایکتا کو باقی رکھنے کے لیے آپ اس اصول کو پکڑ لیجیے کہ if you have good excuse, don't use it. آپس میں جو رفٹ آتی ہے، اختلافات آتے ہیں، اس کو کچھ اہمیت ہی مت دیجیے. آپ کچھ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اختلاف کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا بلکہ اتحاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھیوں کو اتحاد پر کام رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھیوں کو آخرت کے لیے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھیوں کو ان لوگوں میں شمار کرے جو جن کو شاہدین کہا گیا ہے، یعنی گواہی دینے والے. اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ لوگوں کو شاہدین میں شمار کرے گا. بس یہی دھیان رکھیے کہ آپ اپنے اتحاد کو حرارے باقی رکھیں اور اس اصول کو پکڑیں. If you have good excuse, don't use it. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا رب الراحمین. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم سب شہادت دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو انجام دیا پوری طریقے سے اور ہم اس کے شاہد ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کے لیے قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, as you all saw Maulana launching his new Hindi book, Shanti Ki Aur,
we would like to tell all of you that this book has been translated by Muhammad Khadim Saab from Meerut. The book is now available from Goodword bookstores. You can also get it from www.goodwordbooks.com. This will also be uploaded shortly on CPS website, where you can download the PDF copy of the same. So we'll start with the questions and comment session now. مولانا ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ناگپور سے بھیجا ہے ساجد احمد خان صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم اللہ کے سامنے کہہ سکیں کہ ہم پر جو فرض تھا ہم نے پورا کر دیا, میرا سوال ہے کہ ہم جیسے لوگ جو قرآن ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, کیا اس بنیاد پر ہم کہہ پائیں گے اس کام کو مزید تقویت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کو واضح کریں. بس جاری رکھنا. میں یہی کہوں گا کہ کام کو جاری رکھنا اور آپس کے اختلاف سے بچنا. بس تمام قوموں میں خود رسول اللہ کے بعد جو امت بنی تھی, اس میں سب بڑا جو مسئلہ پیدا ہوا وہ اختلاف کا. تو ہمیں اختلاف سے بچنا ہے اور اس اصول کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ جو میں نے کہا تھا کہ if you are good at school, don't use it. اگر ہم اس پر قائم رہیں تو انشاءاللہ ہم اللہ کے ہاں بڑے ذمہ ہو سکیں گے. میں اسی کے لیے دعا کرتا ہوں سب لوگوں کے لیے. مولانا یہ سوال بھیجا ہے محبوب بھائی نے ممبئی سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ صحاب معرفت انسان کی کیا نشانیاں ہیں, اس کے بارے میں بتائیں. بھائی نشانی تو یہی ہے کہ اللہ آپ کا سول کنسرن بن رہا ہے. اللہ آپ کا سول کنسرن بن رہا ہے. اس لیے دعا کیے اور اپنے کو جانچیے کہ کیا میں اس معیار پر پورا اتر رہا ہوں. اللہ آپ کا سول کنسرن بن گیا ہے. اسی کی دعا کیجیے, اسی کی کوشش کیجیے. مولانا اگلا سوال مس سمیہ نازنین نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ود ریگارڈ ٹو اسلام اینڈ اسلامک ہسٹری مینی نان مسلمس ہیو ڈیولپڈ نیگیٹیوٹی. ہاؤ کین وی ریموو دس نیگیٹیوٹی فرام دیم؟ بس میں تو سوچتا ہوں کہ مسلمان اپنی ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ختم کر دیں. یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں, حقوق کی مانگ جو ہے, حکومت سے شکایت کرنا, یہی جڑ ہے. ہم کو آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی تحریک کو پورے معنی میں نان پولیٹیکل بنیاد پر چلائیں. حکومت سے کوئی شکایت نہیں, بلکہ حکومت کے لیے دعا کریں. یہی نہ اپنے سے شکایت نہ دوسرے سے شکایت. بس کوئی بات ہو تو دعا کریں. یہی ایک ہی نسخہ ہے میں سمجھتا ہوں. کسی سے شکایت ہو, چاہے حکومت سے ہو یا اپنے سے ہو, اپنے لوگوں سے ہو, تو بس دعا کریں. اور کوئی ایکٹیویٹی
نہ کریں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی واحد حل ہے. مولانا دلی سے مس فرحان اندالیب نے آپ سے سوال کیا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ واٹ از دا ایزیسٹ وے آف اوائڈنگ کانفلکٹس ان دا ٹیم، اس کے بارے میں بتائیں. ہمیشہ پیچھے ہٹ جانا. اختلاف پیدا ہو تو پیچھے ہٹ جانا. یہ کوشش نہ کرنا کہ کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے. کوئی بھی ہو پیچھے ہٹ جائیے اور دعا کیجیے. پیچھے ہٹ جانا اور دعا کرنا، بس. پیچھے ہٹ جانا اور دعا کرنا. مولانا اقبال عمری نے چنئی سے لکھا ہے، مولانا یونٹی کی امپورٹنس اتنی کیوں ہے؟ کیا یہاں فریڈم آف چوائس اپلائی نہیں ہوگا؟ فریڈم آف چوائس پوری طرح حاصل ہے اور حاصل رہے گا. فریڈم ایکٹیویزم غلط ہے. فریڈم کو لے کر آپ جھنڈا اٹھائیں وہ غلط ہے. سوچنے کی فریڈم پوری طرح سے ہے. آپ کے سوچنے پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن فریڈم ایکٹیویزم غلط ہے. جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں نا فریڈم ایکٹیویزم فری تھنکنگ سے نہیں. مولانا اگلا سوال سید ابراہیم صاحب نے کیا ہے یو کے سے. انہوں نے لکھا ہے، in one of the lectures Maulana you said that God should be our first love and we should love him not just because it is written somewhere, rather we should love him because he deserves to be loved. You gave the example of how a mother loves her child and how we have love for our mother. My question is that for mothers we can feel that relationship because we can see her, she's practically demonstrating her love for us and vice versa. But when it comes to God, unfortunately we don't have that feeling. My question is how to fill our heart with the true love of God. Can you please guide us on this? اصل میں لو آف گاڈ جو ہے وہ ڈسکوری آئٹم ہے. ماں کا معاملہ تو ایک ماں ہمارے سامنے موجود ہے، آلریڈی وہ ڈسکور ہو چکی ہے پیدا ہوتے ہی. اب ہمارے لیے وہ ڈسکوری آئٹم ہے اللہ کا معاملہ. اس لیے دعا کیجیے، اسی لیے سوچیے، اسی لیے قرآن پڑھیے، بس. مولانا اگلا سوال اجمیر سے کیا ہے وسیم صاحب نے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہم کیسے اس بات کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہم صحیح راہ پر ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. اپنے دل سے پوچھیے. انسان کے اندر جو ذہنی ضمیر ہے، جو کانشنس ہے، وہ بہت اچھا چیک ہے. آپ کا کانشنس جس بات کو جسٹیفائی کرے وہ اس پکڑیے. آپ کا کانشنس جس بات کو جسٹیفائی نہ کرے اس کو چھوڑ دیجیے. اسی کو حدیث میں ان الفاظ میں کہا گیا. کیا ماہا کا فی صدر کا کیا الفاظ ہیں وہ؟ الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. ہاں، اس کا ترجمہ کیجیے. کہ گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں ڈاؤٹ پیدا کرے اور آپ یہ پسند نہ کریں کہ لوگ اس کو جانیں. اس کو ایکسٹینڈ کیجیے تو یہ ہر معاملے میں اپلائی ہوتا ہے. ایکسٹینڈ کیجیے.
مولانا انہوں نے ایک اور سوال کیا ہے، وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ وہ کون سی 5 کوالٹیز ہیں جو ایک بلیور میں ہونی چاہیے، اور وہ 5 کون سی خامیاں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، اس کے بارے میں بتائیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز دعا ہے۔ آپ کے اندر دعا اور محاسبہ، اللہ سے دعا کرنا اور ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا، یہی ہے اصل۔ مس فہمیدہ خان نے نوئیڈا سے سوال کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے چیپٹر 13 ورس نمبر 4 میں انسان کی ہدایت کے معاملے کو زمین سے مثال دی گئی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی کو رہنمائی کم ملتی ہے، کوئی اس کا منکر بن جاتا ہے، کوئی زیادہ ہدایت پاتا ہے، کوئی ہدایت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ہر انسان میں ہدایت کے معاملے میں اتنا فرق کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ سب کے ہدایت کا معاملہ اللہ نے ایک ہی کیا ہے، سب کو ایک ہی بات بتائی گئی ہے۔ مولانا اس چیز کو واضح کریں۔ بھائی آپ اپنی ضمیر، اپنے کانشنس کو فالو کیجیے۔ ضمیر یا کانشنس کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی نہیں۔ آپ اپنے ضمیر، اپنے کانشنس کو جھانک کر دیکھیے، وہ آپ کو صحیح جواب دے گا۔ کیونکہ کسی نے کہا ہے کہ ضمیر اللہ کی عدالت ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو ضمیر یا کانشنس کو فالو کیجیے بس، اور دعا کرتے رہیے۔ مولانا اگلا سوال فیروز شیخ صاحب نے گوا سے بھیجا ہے، انہوں نے لکھا ہے مولانا ٹوڈے یو آلسو لانچڈ یور ہندی بک شانتی کی اور I have also followed your lectures and your writings. One thing that I have observed is that you always differentiate between practical peace and ideal peace. What is the difference between the two? Can you elaborate on it? اس کا یہ بات بھی آپ ضمیر سے پوچھ کر جان سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مولانا اگلا سوال مس شبانہ ملک نے کیا ہے، انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی ہے۔ ان کا سوال ہے مولانا جی ہم دعویٰ انڈیویجول طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ڈونیشن دینا ایسی تنظیموں کو جو دین کو پھیلانے کا مقصد سے کام کر رہی ہیں، دعویٰ کے کام میں کیا یہ انکلوڈ ہو سکتا ہے؟ بھائی اس معاملے میں آپ خود ہی اپنے ضمیر سے پوچھیے، ہم کوئی اسپیسیفک انداز میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، آپ اپنے ضمیر سے پوچھیے۔ Okay, so we will end the session now. Thank you. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحمت کے لیے اور مغفرت کے لیے قبول فرمائے، انشاءاللہ۔